سب سے پہلے تو یہ کتاب شاہ محمد سید محمد اسماعیل شاہ صاحب نے لکھی ہے. یہ کتاب کیوں لکھی ہے؟ کل آپ کو بتایا تھا اس کے کتنے باب ہیں؟ 7. کتنے باب ہیں؟ 7. آپ آج ہم تمہید پڑھیں گے اس کی تھوڑی سی. باقی اس 8 دنوں کے اندر نا 8 سے 10 دن لگیں گے اس کتاب کو ہم ختم کریں گے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے کتاب کے اندر میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا ہے. چلو پہلے اب تھوڑا سا جان لے. سید اسماعیل ان کا نام تھا شاہ محمد اسماعیل. کیا اصل نام تھا؟ ان کے والد کا کیا نام تھا؟ شاہ عبد الغنی. شاہ. پھر ان کے والد کا نام کیا تھا؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. یہ بہت بڑا نام ہے شاہ ولی اللہ محدث. ان کے بیٹے کا کیا نام تھا؟ شاہ عبد الغنی. یہ شاہ عبد الغنی کے بیٹے تھے، یعنی شاہ ولی اللہ کے پوتے تھے. شاہ ولی اللہ کے پوتے تھے. یہ محدث سے بہت بڑے صغیر کے اندر انہی کی وجہ سے یہ دین کی اشاعت ہوئی. حدیث کا علم انہی کی وجہ سے پھیلا. انہوں نے مدینے میں جا کر علم حاصل کیا تھا. اور آپ کے جو چچا تھے نا شاہ عبد العزیز، شاہ رفیع الدین، شاہ عبد القادر، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام بی بی فاطمہ تھا. جو آپ کے چچا نا انہوں نے سب سے پہلے قرآن مجید کا ترجمہ بڑے صغیر کے اندر کیا، فارسی کے اندر، اردو کے اندر. یعنی بڑے صغیر کے اندر اسلام کی تبلیغ کرنے میں، دین کی اشاعت کرنے میں شاہ اسماعیل کا خاندان کا سب سے زیادہ کردار تھا. بلکہ وہ اس کے انہی کا منون منت تھا. یہ انہی کا صدقہ جاریہ ہے. آپ پیدا کب ہوئے؟ 12 ربیع الاول کو. 12 اول کو اور 1193 ہجری کو، اور عیسوی 26 اپریل 1779، یعنی 77 عیسوی کو پیدا ہوئے. یعنی کتنے سال ہو گئے انہیں؟ آپ بتا سکتے اللہ؟ انہیں 190 سال ہو گئے. 250، 1779، 1879، 1979، 200 سال. اور 200 سال میں سے 80 میں سے 200، ٹھیک ہے 60 سال ہو گئے ہیں. 200 یعنی 60 کے قریب، 62 سال کے قریب ہے. یعنی 262 سال ہو گئے ہیں جب وہ پیدا ہوئے. تو انہوں نے اس وقت یہ کتاب لکھی. یہ کتاب اتنی مقبول ہوئی کہ بڑے صغیر کے اندر کوئی کتاب اس سے زیادہ چھپی نہیں. انہوں نے اتنے خلوص نیت سے یہ کتاب کو لکھا تھا. آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ اپنے والد ماجد سے. اور آپ 8 سال کی عمر میں قرآن مجید کے حافظ بن گئے. دیکھو ہم اگر اپنے بچوں کی طرف دیکھیں، ہمارے کتنے بچے ہیں؟ کوئی ہے 8 سال میں حافظ، 8 سال میں نازہ نہیں پڑھتا. ان میں والدین کی کتائی ہوتی ہے. اس میں زیادہ کردار ماں کا ہوتا ہے. کس کا کردار زیادہ ہوتا ہے؟ ماں کا ہوتا ہے. ان کے اندر بہت جذبہ تھا، انہیں بہت فکر تھی. کتنے سال کی عمر میں؟ ہمارے 8 سال کی عمر بچہ نازہ نہیں پڑھتا. تو جب آپ کی عمر 10 سال کی تھی نا، آپ کے والدین موت وفات پا گئے. پھر آپ والد کی وفات کے بعد آپ کے جو چچا تھے نا وہ بہت بڑے عالم تھے. جو ترجمہ قرآن مجید کا جو لکھا ہے، انہوں نے آپ کی بھی تعلیم و تربیت اور پرورش کی. اور تمام درسی کتب ان سے پڑھی. اور شاہ عبد العزیز سے حدیث کی سند حاصل کی.
15-16 سال کی عمر میں فارغ التحصیل ہو گئے، بلا کے ذہین تھے، حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ 30,000 حدیثیں زبانیں بھی آتی۔ دیکھو آج بھی ہم ایسا کچھ دکھا سکتے ہیں؟ نوجوان بچہ، عبداللہ کتنی عمر ہے آپ کی؟ 16 سال۔ بتائیں، آپ لوگ صرف اور نار نہیں پڑھے، ترجمہ نہیں جانتے، تو وہ دیکھو انہوں نے کام کیا۔ آج تک لوگ ہم دیکھو، ہم اب آج ان کی کتابیں پڑھ رہے ہیں۔ عملی زندگی کہتے ہیں سید احمد شہید، اس وقت نا انگریزوں کی حکومت تھی، بڑے صغیر پر کن کا قبضہ تھا؟ انگریزوں کا۔ تو شاہ احمد بریلوی جو تھے نا، انہوں نے انگریز کے خلاف اعلان جہاد کیا ہوا تھا، اور یہ ان کے ساتھ مل گئے، اور ان کے پیچھے لوگ اتنا رش ہوتا تھا، جمعے کے اندر، عیدین کے اندر لوگ بہت دور دور سے آتے تھے۔ پھر آپ نے جب حج کیا نا 1821 میں، تو آپ کے ساتھ 700 لوگ تھے۔ کتنے لوگ تھے؟ آپ 700 لوگ کیا تھے؟ امیر تھے۔ دیکھو اب ہمارے یہ اتنا بڑا جامعہ ہے، یہاں ہم کتنے ہیں؟ وہ جتنا ایک پڑھانے والے کی جو استاد ہوگی، نگران ہوگی، ذمہ دار ہوگی، اس کا جتنا کردار ہوگا، اخلاق ہوگا، جذبہ ہوگا، شوق ہوگا، اسی حساب سے لوگ آئیں گے، اور اگر ان کی قدر کی جائے گی، ان کو پڑھایا جائے گا، ان کا سکھایا جائے گا، ان کے وقت کی قدر کی جائے گی، وہ 2-4 کو اور لے کے آئیں گے۔ ایسی بات ہے نا۔ پھر جب حج کے بعد واپس آئے، پھر اپنی زندگی دعوت جہاد کے لیے انہوں نے مصروف کر دی، اور انہوں نے بہت زیادہ کتابیں بھی لکھی۔ اصول فقہ پر ایک رسالہ لکھا، منطق میں ایک رسالہ لکھا جس کا ذکر سید احمد خان نے کیا، ایذاء الحق الصریف فی احکام المیت والذریع، اس کتاب میں جنازے کے حکام بیان کیے گئے، جنازے کے متعلق پائی جانے والی بدعتوں کی نشاندہی کی ہے۔ منصب امامت، یہ بھی نہایت عمدہ کتاب ہے ان کی۔ تنویر العینین فی ثبات رفع الدین، صراط مستقیم، اس کے 4 باب ہیں۔ تقویۃ الایمان، یہ جو آج ہم نے اس کو پڑھنا ہے، تو اب ہم تقویۃ الایمان کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ انگریزوں کے خلاف لڑتے لڑتے ہوئے شہید ہوئے، پتہ ہے آپ کو؟ یہ مطالعہ پاکستان ہے نا، اس میں آپ نے پڑھا ہوگا، آپ نے پڑھا ہے، سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید بالا کوٹ کے مقام پر شہید کر دیے گئے۔ یہ ان کو اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے انگریز کے خلاف جہاد کیا، اور جہاں جہاں علاقے فتح کرتے گئے وہاں شریعت کا نافذ کرتے گئے، شریعت کا نفاذ کیا۔ بالا کوٹ پہاڑی میں انہوں نے ان کی مخبری کر دی، وہ پھر انہوں نے گھیرا ڈال دیا، حملہ کر دیا اچانک، تو وہاں اس مقام پر یہ شہید ہو گئے۔ گھاٹ میں دیکھ کے آیا ہوں، پہاڑ ہیں ایسی طرف، اور نیچے جگہ ہے۔ تو اب آپ کتاب کا آغاز کرتے ہیں۔ کہتے ہیں الہی تیرا 1000 بار شکر ہے کہ تو نے ہم پر بے شمار نعمتیں برسائیں، ہمیں اپنے سچے دین کی رہبری فرمائی، سیدھی راہ پر چلایا، موحد عقیدہ توحید ماننے والا بنایا، پیغمبر اسلام کا امتی بنایا۔ کہتے ہیں اللہ تیرا بہت بہت شکر ہے، تو نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہمارا عقیدہ توحید والا ہے، ہمیں سچا دین اور پیغمبر اسلام کا امتی بنایا، اور دین کا شوق دیا، اور دین داروں کی محبت عطا فرمائی۔ اب ذرا سوچے کیا ہم میں یہ خوبیاں ہیں؟ عبداللہ کتنی بڑی بات ہے۔ یہ جملے سونے کے پانی سے لکھنے والے ہیں۔ آج سے 230 40 50 سال پہلے یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ کہا دیندار کی محبت، اب اے رب ہماری طرف سے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ کرام پر، اور ان کے جانشینوں پر
اپنی رحم سلامتی کی بارش نازل فرما، ہمیں بھی ان میں شامل فرما، سلامی زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، اسلام پر ہمارا خاتمہ فرما، ان کے تابع داروں کی فہرست میں ہمارا نام بھی لکھ دے۔ ابے آپ نے نا، ابے بیٹا یہ دعا جب بھی آپ نے آغاز کرنا، کم از کم یہ الفاظ اپنے الفاظ میں اسے ڈال لیں۔ یہ آپ نا کل 5-6 نے یہ لکھ کر لانی ہے اپنے الفاظ میں، یعنی آپ نے اپنے لیے یہ دعا کرنی ہے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہم پر بے شمار نعمتیں برسائیں، بے شمار تو نے ہم پر عنایات کی، ہمیں سچا دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی اور سیدھی راہ پر چلایا، عقیدہ توحید ماننے والا بنایا، پیغمبر اسلام کا سچا امتی بنایا، دین سیکھنے کا شوق ہم میں پیدا کیا اور دین داری کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائی۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے پیغمبر، ہمارے اور ان کے اہل و عیال، ان کے صحابہ، ان کے جو جانشین جتنے بھی گزرے ہیں، جنہوں نے اسلام کے مطابق زندگی گزاری ہے، ان سب پر رحمت نازل فرما اور ہمارا بھی اسلام پر خاتمہ نصیب فرما۔ کتنی دیر لگی ہے؟ یہ آپ نے الفاظ میں بنا لو گے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اپنے گھر میں بھی یہ دعا کرنی ہے۔ کون کون کرے گا؟ اللہ آپ کروائیں گے، آپ بھی، آپ تینوں میں سے کون کروائے گا؟ بہتر ہے کہ آپ دونوں میں سے ایک کروائیں۔ کون کروائے گا؟ کروا لو گے آپ؟ یعنی آپ جب بھی کتنی پیاری دعا ہے، کتنی جامع دعا ہے۔ ہم دعائیں کہ ہم اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں، تو یہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ پھر بندہ اور بندگی، بندہ کیا ہے، بندگی کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ انسان سب ہی اللہ کے بندے ہیں، بندے کا کام بندگی بجا لانا ہے۔ بندگی بجا لانا کا کیا مطلب ہے اللہ؟ ہاں، بندگی تو عبادت کرنا، غلامی کرنا۔ جو بندہ بندگی سے جی چرائے وہ بندہ ہی نہیں، یعنی جو بندہ اپنے رب کی عبادت نہیں کرتا وہ بندہ ہی نہیں۔ بندہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ وہ رب کی بندگی کرتا ہے، رب کی عبادت کرتا ہے، رب کی غلامی کرتا ہے، رب کا حکم مانتا ہے۔ بندگی کا دار و دار ایمان کی اصلاح پر ہے۔ بندگی کا دار و دار کس بات پر ہے؟ ایمان کی، یعنی جو اپنے ایمان کی جتنی فکر کرتا ہے، اپنے ایمان کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے، تو اتنا ہی وہ اللہ کا بندگی ادا کرے گا۔ اس کتاب کا نام کیا ہے؟ ایمان کو تقویت پہنچانے والی۔ تقویت ایمان کا معنی کیا ہے؟ آپ کے ایمان کو مضبوط کر دے گی، آپ کے ایمان کو پختہ کر دے گی۔ جس کے ایمان میں بندگی بھی قابل قدر ہے، جس کے ایمان میں بندگی بھی، جس کے ایمان میں خلل، کمی ہو، کوتاہی ہے، اس کی بندگی غیر مقبول ہے۔ اس کی بندگی، جس کا ایمان درست ہے اس کی تھوڑی سی بندگی بھی قابل قدر ہے۔ یعنی جس کا ایمان درست ہے نا اس کی بندگی قبول، اور جس کا ایمان درست ہے اس کی تھوڑی بندگی بھی اس کی بارگاہ میں۔ لہذا ہر مسلمان کا فرض ہے ایمان کو درست کرنے کی کوشش کرے، اصلاح ایمان کی تمام چیزوں پر مقدم آگے رکھے۔ یعنی آپ کو سب سے پہلے ایمان کے بارے میں سیکھنا چاہیے، ایمان کے بارے میں جاننا چاہیے۔ تو ہمارے موجودہ زمانے کی کیا حالت ہے؟ اس زمانے میں لوگوں نے مختلف راہیں اختیار کر رکھی ہیں۔ بعض باپ دادا کی رسموں پر چلتے ہیں، چلتے کہ نہیں چلتے؟ بعض بزرگوں کے طریقوں کو اچھا سمجھتے ہیں، بعض علماء کی خود تراشیدہ یعنی خود گڑھی ہوئی باتوں کو بطور سند دلیل پیش کرتے ہیں، بعض عقلی گھوڑے دراتے ہیں اور دینی باتوں میں عقل کو دخل دیتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے زمانے کی حالت۔ کیا ہمارے زمانے کی حالت؟ کسی نے باپ دادوں کی رسموں پر چلنے کو دین سمجھا ہوا ہے، کسی نے بزرگوں کی باتوں کو دین سمجھا ہوا ہے، کسی نے علماء کی خود ساختہ باتوں کو
دین سمجھا ہوا ہے، نہیں وہ اسے سن سمجھتے ہیں، وہ اسے دلیل سمجھتے ہیں، اور بعض جو اپنے پاس عقلی گھوڑے اپنے پاس ایک اٹکل پچو لگاتے ہیں اور دینی باتوں میں عقل کو دخل دیتے ہیں، ان کو دین سمجھا ہوا ہے۔ تو سب سے بہتر راہ کون سی ہے؟ یہ تو ہمارے زمانے کی راہ ہے نا۔ سب سے بہتر راہ کون سی ہے؟ بہترین راہ یہی ہے کہ قرآن و حدیث کو معیار بنایا جائے۔ آپ خطبے میں پاتے نا، ان خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے بہترین ان خیر اما بعد ان خیر ان سب سے بہترین کلام اللہ کی کلام ہے، اور سب سے بہترین سیرت محمد رسول اللہ کی سیرت ہے، یعنی قرآن و حدیث کی راہ سب سے بہترین راہ ہے۔ شرعی امور میں عقل سے دخل نہ دیا جائے، شرعی امور میں عقل سے دخل، اور نہ ہی ان دو چشموں قرآن حدیث سے روح کو سراب کیا جائے، ان دو ہی چشموں سے روح کو سراب کیا جائے۔ بزرگوں کی جو بات، علماء کا جو مسئلہ، برادری کی جو رسم قرآن و حدیث کے موافق مطابق ہو اس کو مان لیا جائے، اور جو اس کے خلاف ہو اسے چھوڑ دیا جائے۔ شاہ صاحب یہ بیان فرما رہے ہیں، موجودہ زمانے میں لوگ چل رہے ہیں جو ان کی حال ہے، اگر وہ قرآن حدیث کے موافق ہو تو ان کی بات علماء کی مان لی جائے، اگر بزرگوں کی بات قرآن و حدیث کے مطابق ہو تو ان کی بات کو مان لیا جائے۔ اگر جو بھی بڑے ہیں جو قرآن و حدیث کے مطابق، تو ہمیں اپنا معیار اسی کو بنانا چاہیے، ہمیں اسی راہ پر چلنا چاہیے، جو اس کے خلاف ہو اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ بتاؤ اس میں کوئی بات غلط ہے؟ دین کو سمجھنا مشکل نہیں، دین کو سمجھنا، عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ قرآن حدیث کا سمجھنا بہت مشکل ہے، اس کے لیے بڑے علم کی ضرورت ہے۔ ہم جہل کس طرح سمجھ سکتے ہیں، کس طرح اس کے موافق عمل کر سکتے ہیں، اس پر عمل بھی صرف ولی اور بزرگ ہی کر سکتے ہیں۔ ان کا یہ خیال قطعی بے بنیاد ہے، ان کا یہ خیال قطعی، کیونکہ حق تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک کی باتیں صاف صاف اور سلجھی ہوئی ہیں۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، بلا شبہ ہم نے نازل کی آپ کی طرف واضح آیات، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، نہیں کفر کرتے اس کے ساتھ مگر فاسقی۔ یعنی ان کا سمجھنا کچھ بھی مشکل نہیں، نہایت آسان ہے، البتہ ان پر عمل کرنا مشکل ہے، کیونکہ نفس کو فرما بداری مشکل معلوم ہوتی ہے، اس لیے نافرمان ان کو نہیں مانتے۔ اب تیسرا کہ رسول کیوں آئے؟ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے کچھ زیادہ علم کی ضرورت نہیں، کیونکہ پیغمبر نادانوں کو راہ بتانے کے لیے، نادانوں کو، جاہلوں کو سمجھانے کے لیے، بے علموں کو علم سکھانے کے لیے آئے۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اللہ وہ ذات ہے جس نے بے علموں میں، ان پڑھوں میں رسول بھیجا۔ یتلو علیہم آیاتی، وہ تلاوت کرتا ہے ان پر اپنی آیات کی، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ان کے کتاب اور حکمت کی باتیں سکھاتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، وہ اس سے پہلے گمراہی میں تھے، جہالت میں تھے، جیسا ہمارا زمانہ ہے۔ یعنی حق تعالیٰ کی یہ بڑی زبردست نعمت ہے کہ اس نے ایسا رسول مبعوث فرمایا، بھیجا، جس نے ناواقفوں کو واقف، ناپاکوں کو پاک، جاہلوں کو عالم، نادانوں کو دنا اور گمراہوں کو راہ یافتہ بنا دیا۔ اس آیت کو سمجھنے کے بعد اب بھی اگر کوئی شخص یہ کہنے لگے قرآن سمجھنا عالموں کا، اس پر عمل کرنا بڑے بڑے بزرگوں ہی کا کام ہے، تو اس نے اس آیت کو ٹھکرا دیا اور رب کی اس ذلیل الشان نعمت کی نہ قدری کی، بلکہ یہ کہنا چاہیے اس قرآن کو سمجھ کر جاہل، عالم اور گمراہ عمل کر کے بزرگ بن جاتے ہیں، بلکہ کیا اس نعمت کی کیا کرنی چاہیے؟ بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اس قرآن کو سمجھ کر جاہل عالم بن جاتا ہے اور گمراہ عمل کر کے بزرگ بن جاتا ہے۔ اب آخری بات آج کے سبق کی، تقویۃ الایمان کی، پہلے ہم مقدمہ پڑھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر ایک ایک بات کیا کریں گے۔
اس کی مثال ایک حکیم اور بیمار کی مثال ہے. اس کی مثال کیسے ہے؟ کسی میں آپ کو آتی ہے کہ ایک دنا حکیم ہے, ایک شخص کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہے. ایک دنا حکیم ہے اور ایک شخص بڑی عام بیماری نہیں, بڑی بیماری میں مبتلا ہے. ایک شخص اس بیمار سے عذرائے ہمدردی کہتا ہے کہ تم فلاں حکیم کے پاس جا کر اپنا علاج, لیکن بیمار کہتا ہے کہ اس کے پاس جانا, اس سے علاج کرانا ان تندرستوں کا کام ہے. یعنی اس کے پاس جانا, اس سے علاج کرانا تندرستوں کا کام ہے, جن کی صحت بہت ہی اچھی ہو. میں تو صحت بیمار ہوں, میں تو صحت, بھلا میں کس طرح جا کر علاج کرا سکتا ہوں؟ کیا تم اس بیمار کو خبتی بیوقوف نہ سمجھو گے؟ ندان اس حاذق ماہر حکیم کی حکمت کو نہیں مانتا, کیونکہ حکیم تو بیماروں کے لیے ہی ہوتا ہے. ڈاکٹر اور حکیم کس لیے ہوتے ہیں؟ جو تندرستوں کا علاج کرے. حکیم کیسے ہوا؟ مطلب یہ کہ جاہل اور گناہگار کو بھی قرآن و حدیث کے سامنے حکام شریعہ پر انتہائی سرگرمی سے عمل کرنے کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی ایک عالم بزرگ وار کو. لہذا ہر خاص و عام کا فرض ہے کتاب و سنت ہی کی تحقیق میں لگا رہے, انہی کو سمجھنے کی کوشش کرے, انہی پر عمل کرے, انہی کے سانچوں میں ایمان کو ڈالے. اس ایگزامپل کی مثال کی مزید میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہے, کچھ سب سے بڑے سامنے کچھ جانے لگا, حکیم ہے, ایک بہت بیمار ہو جاتا ہے. کہ اس کے بعد جب کہتا ہے میں تو بہت بیمار ہوں, میں تو بہت, وہ سمجھا رہے ہیں کہ بندہ ایک جاہل ہے, وہ قرآن کو جانتا نہیں, دین کو سمجھتا نہیں. اسے کہے قرآن مجید پڑھو, سمجھو, سیکھو, تو وہ کیا کہے گا؟ میں تو جاہل ہوں, مجھے تو پڑھنا نہیں آتا, میں سیکھ نہیں سکتا. تو قرآن آیا کس لیے ہے؟ سمجھنے کے لیے, سیکھنے کے لیے. باقی سمجھ آ گیا نا. باقی انشاءاللہ کل اس کی تمہید پڑھیں گے. جو باتیں کی ہیں, سب سے پہلے جب بھی ہم نے کوئی کتاب کا آغاز کرنا ہے نا, اللہ کی تعریف کرنی ہے, اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ ہمیں جو اس نے نعمتیں دی, یہ اللہ کا شکر ہے. آپ کو پڑھنے کی, مجھے سکھانے کی, سیکھنے سکھانے کی توفیق دی, یہ اللہ کا بہت شکر ہے. یہ اللہ کی شان ہے, اس سے ہمیں توفیق دی. ٹھیک ہے نا. اللہ نہ توفیق تو ہم کیا کر سکتے تھے. پھر اسے سچا دین دیا, سچا رسول ہمیں دیا, ہم سچے رسول کے پیروکار ہیں. ٹھیک ہے. تو کہنا جو اللہ رسول کو جتنے بھی ماننے والے گزر گئے ہیں ان سب پر اپنی رحمت نازل فرما, ان سب کو جنت عطا فرما, اور اپنے لیے ہمیں بھی اس سچے دین کے ساتھ سچا لوہا نصیب فرما. پھر بندہ بندگی کس لیے سوال یہ ہے. باقی سوال باہر میں سب سے بہترین راہ آپ نے پڑھی ہے کہ قرآن و حدیث ہے جو اس پر چلتا ہے. پھر یہ بتایا کہ دین کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے. پھر بتایا کہ رسول کیوں آئے, حکیم اور بیمار کی مثال. تو اللہ رب العالمین ہمیں خالصتاً قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں نیک صالح بنائے, ہمیں اپنا پسندیدہ بندی اور بندیاں بننے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے. ہم سب کی محنت کوشش اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے.